ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجر الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والهيبة الإلهية بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن مجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب صلوات آواز گفتگو سے قابل گزارش ہے مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم مرزا شفیق حسین ابن تجمل حسین صاحب اور ان کی روح کو احسان فرما میری کرامات محمد وآل محمد تبارک صلوات علیہ آپ حضرات سے گزارش ہے تو آپ قبول آ گئی ذرا ذرا سوال بہت شکریہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میرے مقدر کی جھولی میں آپ کی پاک و پاکیزہ سماعت لکھی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی ایسی محبت ڈال دی کہ لاک ڈاؤن کے ایسے حالات میں بھی ہم اکٹھا ہوئے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی کہ ہم فرش اعضا پہ آ کر کے بیٹھ گئے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی کہ شاہیاں اس کے غلاموں کے قدموں میں دربار اس کے غلاموں کے قدموں میں درباری اس کے غلاموں کے قدموں میں ہیرے جواہرات اس کے غلاموں کے قدموں میں تخت اس کے غلاموں کے قدموں میں تاج اس کے غلاموں کے قدموں میں اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ دنیا میں بادشاہ تو خریدے گئے مگر علی کا کوئی غلام نہ خریدا گیا زندہ باد آباد رہیں سلامت رہیں آباد رہیں تو یہ میں نے بس آزمائش ہے کہ آپ بہت زیادہ تو نہیں تھکیں ان 2-2.5 گھنٹوں میں
بہرحال 2-2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں، یہ تو مسلسل آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ مطلب مجلس پھر مجلس ہوتی ہے، چاہے کتنی پیشانی ہو جائے، کتنی مجلسیں ہو جائیں، خطیب منبر کو بیٹھ گیا تو مجلس پھر مجلس ہوتی ہے. ہر سامعین نہیں اٹھتے ہیں فرش اعلیٰ سے. اچھا کچھ اٹھ جاتے ہیں، وہ بعد میں آ جاتے ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھے بابا سے. کیا وجہ ہے کہ آپ 2-2.5 گھنٹے سے مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. تو اس وجہ کا تعلق، جو وجہ آپ کو اس فرش عزا کی طرف جو وجہ کھینچتی ہے، جو تعلق کھینچتا ہے، اس کا تعلق خصوصی طور پہ میرے موضوع سے ہے. جو چیز آپ کو یہاں کھینچتی ہے، یہ قبلہ مولانا محمود صاحب ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے تقریباً سمجھتا ہوں 1 مہینے قبل 23 سفر ہے، اسی کے آس پاس 23 محرم کے آس پاس، یا نہیں تقریباً 1.5 مہینے 1.25 مہینے پہلے میں ان کے وطن گیا تھا. تو وہاں ایک موضوع کا انتخاب کیا تھا میں نے، جس موضوع کا نام تھا پانی. کیا تھا؟ پانی. لیکن آج جو آپ کی بستی میں آیا ہوں، تو آج آپ کی بستی میں موضوع کا نام پانی نہیں، موضوع کا نام مٹی ہوگا. کیا خیال کر رہا ہوں، ذرا غور کرائے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب گفتگو موضوع پہ ہو تو پھر گفتگو اگر موضوع پہ کی جائے تو موضوع ہمیشہ سماعت چاہتا ہے. سماعت جتنی اچھی ہوتی ہے موضوع کا اتنا اچھا ادا ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھے بابا سے وعدہ تھا. کافی لوگوں سے بھی کہا تھا میں نے کہ کبھی آیا اس علاقے میں تو پھر کبھی انشاءاللہ مٹی پر ہی خطاب ہوگا. بہرحال عزیزان گرامی، جو میں نے آپ سے کہا کہ لاک ڈاؤن کے ایسے حالات میں کون سی چیز ہے جو آپ کو کھینچ کر کے ادھر لاتی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. بہرحال عزیزان گرامی، مٹی ایک ایسی اہم ترین چیز کا نام ہے کہ مرنے کے بعد اس جسم کو بھی مٹی کہتے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور. حالانکہ یہ 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، مگر کسی نے کبھی میت کو پانی نہیں کہا، ہوا نہیں کہا. عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. صلوات پڑھے نا بابا سے. اس مٹی سے ہمارا بڑا عجیب تعلق ہے. بہرحال عزیزان گرامی، تو میرے کوشش رہتی ہے کہ جس موضوع پہ گفتگو کرتا ہوں، چاہے 5 منٹ بولوں، چاہے 2 گھنٹے بولوں، یا 5 گھنٹے بولوں، کتنی دیر بھی بولوں، تو اسی موضوع پہ رہتا ہوں. ہاں، ٹھہراتا مجمع ہے اس موضوع پہ. صلوات پڑھے بابا. بہرحال عزیزان گرامی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خالق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد خلقنا السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام وما مسنا من لغوب. اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو وما بینہما، اور ان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں، صرف زمین اور آسمان نہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور کرو. صرف زمین اور آسمان نہیں، جو زمین اور آسمان کو 2 دن میں خلق کیا، 6 دنوں میں خلق کیا، نہیں. وما بینہما، ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، سورج ان کے درمیان، چاند ان کے درمیان، کہکشائیں ان کے درمیان. میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. آدم ان کے درمیان، نوح ان کے درمیان. متوجہ رہیے گا میری طرف سے. وما بینہما، ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، میں نے ان کو 6 وقتوں میں خلق کیا. 6 وقتوں میں، ایام تو تھے نہیں نا، 6 وقتوں میں خلق کیا. اس کے بعد اللہ کہتا ہے وما مسنا من لغوب، اور ہمیں تھکاوٹ نے مس تک نہیں کیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور پر مولانا.
متوجہ رہیے گا بھائی سمر صاحب. وما مسنا من لغوب، ہم نے زمین و آسمان کی خلقت کی، زمین کی بھی خلقت، آسمان کی بھی خلقت ہم نے کی، میں نے نہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا اور فرمائیے گا. ہم نے کی، میں نے نہیں، ہم نے کی یہ زمین و آسمان کی خلقت. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا نا وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکاوٹ نے مس تک نہیں کیا، چھوا تک نہیں تھکاوٹ نے. میں اگر کہوں کہ میں آگرہ سے چلا لکھنؤ پہنچا 2 بجے رات میں، 2:30 بجے وہاں سے فوراً بس اڈے سے فوراً نکل لیا، آپ کی بستی میں آ گیا، میں اگر کہوں کہ مجھے تھکاوٹ تک محسوس نہ ہوئی تو مجھ پہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ میں جسم رکھتا ہوں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، متوجہ رہیے گا میری طرف. کیونکہ میں جسم رکھتا ہوں تو یہ بات مجھ پہ اچھی لگتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ مجھے تھکاوٹ نے مس تک نہیں کیا، تھکاوٹ میرے قریب نہیں آئی. لیکن اللہ کہہ رہا ہے وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکاوٹ نے مس تک نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کی خلقت میں کچھ جسم والے شامل تھے. جب زمین و آسمان کی خلقت ہو رہی تھی کچھ جسم والے شامل تھے. وہ کون لوگ تھے؟ وہ تھے کہ کنت کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، بس مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق فخلقتک یا محمد، دونوں روایتیں ہیں. تو اے محمد میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا، میں محمد میں نے تجھے پیدا کیا. جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، محمد نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. وہی رسول علی قیامت پہ ایک دن کہتا ہے کہ مرحباً بمن خلقہ اللہ تعالی قبل ابی آدم ب40 الف سنہ. میں مبارکباد کہتا ہوں اس علی کو کہ جسے اللہ نے اس کے باپ آدم سے 40,000 سال پہلے پیدا کیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا اور فرمائیے گا. تو کچھ شخصیتیں تھیں نا کہ جو تخلیق آسمان اور تخلیق زمین سے پہلے تھیں. چلیے آئیے، یہاں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، چلیے مولا متقیان کا ایک قول سناتا ہوں میں آپ کو. مولا فرماتے ہیں لولا المشی منا علی السماوات لما قامت وعلی الارض لما اخضرت ولا بالارزاق قد زهقت. مولا فرماتے ہیں، سنیے کیا مولا کا قول ہے. مولا فرماتے ہیں لولا المشی منا علی السماوات لما قامت، اگر ہم 14 میں سے کوئی نہ کوئی آسمانوں پر نہ چلے آسمان گر پڑے. کیا عرض کر رہا ہوں ذرا متوجہ رہیے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا اور فرمائیے گا سرکار. لولا المشی منا علی السماوات لما قامت، آسمان ٹھہرے ہی نہیں گر پڑے. وعلی الارض لما اخضرت، اور اگر ہم 14 میں سے کوئی نہ کوئی زمین پہ اس مٹی پہ نہ چلے تو زمین سبزہ نہ اگائے. میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا اور فرمائیے گا. یعنی ان کی جوتیوں میں کچھ تو ایسی تاثیر ہے کہ آسمان بھی ٹکا ہوا ہے، زمین سبزہ بھی اگا رہی ہے، زمین رزق بھی دے رہی ہے. کچھ تو تاثیر ہے ان کی جوتی میں. اب اس مولوی کا کیا کروں کہ جو ان کی پاپوش سے لپٹی ہوئی میل کھاتا ہے انہی کے خلاف ہوتا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا اور فرمائیے گا. ان کی نالین سے لپٹی ہوئی گرد کا استعمال کرتا ہے اور انہی کے خلاف بولتا ہے. اس کا کیا کروں؟ مولا نے فرمایا آسمان میں نہ چلے تو آسمان قائم نہ رہے، زمین پر نہ چلے تو زمین کبھی سبزہ. یہاں تک کہا ہے وعلی الارض لما اخضرت ولا بالارزاق قد زهقت، اور زمین رزق لے کر مسکرانا چھوڑ دے. مطلب رزق ہونے کے باوجود بھی زمین کبھی نہ مسکرائے. یعنی زمین مسکراتی ہے تو ہماری نالین کے سبب مسکراتی ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. تو اب ذرا غور فرمائیے گا، یہ گفتگو جو ہو رہی ہے یہ اس مٹی کی ہو رہی ہے جو یہ آپ کی بستی میں ہے. یہ جو ہریالی ہے یہ اہل بیت کا کرم ہے. یہ ٹھنڈی ہوائیں ہیں یہ اہل بیت کا کرم ہے، کیونکہ ان ٹھنڈی ہواؤں کا تعلق ان ہریالیوں سے ہے. اس ہریالی کا تعلق مٹی سے ہے، مٹی کا تعلق علی کی نالین سے ہے. کیا عرض کر
رہا ہوں، ذرا غور فرما، متوجہ رہیے گا میری طرف. مٹی کا تعلق علی کی نالین سے، متوجہ رہیے گا. علی کی نالین، ایک سلامات پڑھنے میں آواز ہے. آئیے مولانا تشریف. مٹی کا تعلق علی کی نالین سے ہے. اگر ہم اس پہ نہ چلیں تو یہ مٹی کبھی بھی سبزہ نہ اگائے، کبھی بھی رزق لے کر مسکرائے نہ، مسکرانا چھوڑ دے، مسکرانا بند کر دے. یہ ہے وہ مٹی، وہ عام مٹی کی بات ہو رہی ہے. یہ اس مٹی کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے لیے معصوم نے فرمایا ہے کہ انا اکلتین حرامن، مٹی کا کھانا حرام ہے. مٹی کا کھانا حرام ہے. من اکلتین لم یصلی علیہ، جو مٹی کھا کر مر جائے اور توبہ کیے بغیر مر جائے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو. میں کیا عرض کر رہا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہو کہ فرش عذاب پہ حسینی بیٹھے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور کرو، مجھے ایسا محسوس ہونا چاہیے فرش عذاب پہ حسینی بیٹھے. کون سی قوت ہے، کون سی طاقت ہے جو فرش عذاب پہ آپ کو ایسے لاک ڈاؤن میں بھی کھینچ رہی ہے؟ وہ قوت ابھی بتانے جا رہا ہوں. کیا فرمایا؟ مٹی کا کھانا حرام ہے. من اکل الطین لم یصلی علیہ، جو مٹی کھا کر مر جائے توبہ کیے بغیر اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو. وجہ کیا ہے اس کے حرام ہونے کی؟ وجہ کیا ہے؟ تمام علماء نے لکھا کہ حرام ہونے کی وجہ یہ ہے چونکہ اس خاک سے ہمارے باپ آدم بنائے گئے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا. ایک ایک بندے کی توجہ چاہ رہا ہوں میں. چونکہ اس خاک سے، اس مٹی سے ہمارے باپ آدم کی تخلیق ہوئی، اس لیے اس مٹی کا کھانا حرام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مٹی سے آدم بنائے گئے وہ مٹی خاک تھی، خاک شفا نہیں تھی. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا میں کیا عرض کر رہا ہوں. زندہ باد، زندہ باد، سلامت رہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائے، متوجہ رہیے گا میری طرف. مولا آباد رکھے اس سماعت کو، زندہ ہو پائیں. بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، موضوع ایسے ہی سنا جاتا ہے. سلامت رہیں، زندہ باد رہیں، پائندہ باد ہیں آپ. مولا آپ کو آباد رکھے. جس مٹی سے آدم بنائے گئے وہ خاک تو تھی، خاک شفا نہیں تھی. وہ جو ایک عام خاک تھی، جب اس کو کسی نے پیکر کی شکل دی، نوری کو خاک کا سجدہ کرنا پڑا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا. اس عام خاک کا، حالانکہ وہ خاک شفا نہیں ہے، اس کے لیے حکم ہے اس کا کھانا حرام ہے. پوچھئے مولویوں سے خاک شفا کا کھانا کیسا ہے؟ کیا بات ہے رے پوچھئے کیا ہوا بھائی، پسند نہیں آیا تمہیں؟ بڑے آواز سے بلایا، جیسے چل رہا تھا ویسے چل رہا تھا. تھوڑا اور قریب آ جائیے آپ لوگ، تھوڑا آگے بڑھائیے، تھوڑا اور آگے بڑھائیے، تھوڑا ساتھ ہے پیچھے سے، اور آگے آئیے، اور آگے بھائی آگے بڑھیے. یہ خالی جگہ جو ہے نا اس کو پر کر دیجیے. پوچھئے مولوی سے مٹی کا کھانا حرام ہے، لم یصلی علیہ، نماز جنازہ نہ پڑھی جائے جو مٹی کھا کر کے مر جائے توبہ کیے بغیر. تو مولویوں سے پوچھئے خاک شفا کا کھانا کیا کہنا. سارے مولوی اکٹھا ہو کے کہیں گے کائنات کی جہاں جہاں بھی زمین ہے، ہر خطے زمین کی مٹی کا کھانا حرام ہے.
چاہے وہ مٹی قبر رسول کی ہو. میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا اور فرمائیے گا, متوجہ رہیے گا میری طرف. چاہے وہ مٹی قبر رسول کی ہو اس کا بھی کھانا حرام ہے, چاہے وہ مٹی جنت البقیع کی ہو اس کا بھی کھانا حرام ہے, چاہے وہ مٹی نجف اشرف کی ہو اس کا بھی کھانا حرام ہے. بس کائنات میں ایک لوتی مٹی ہے, خاک شفا. میں کیا اس کا نام ذرا اور فرمائیے گا. کائنات میں ایک لوتی مٹی ہے. اب جس کے جسم کا تعلق خاک شفا سے ہوگا وہ اس جملے پہ بولے گا ضرور, ہر بندہ نہیں بولے گا. چھٹے امام فرماتے ہیں ان اللہ مزجا فی طینت مومنین. کیوں آئے ہیں لاک ڈاؤن میں, اور بتانے جا رہا ہوں یہ عزادار کیوں آئے ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں ان اللہ مزجا فی طینت مومنین تربت کربلا. امام فرماتے ہیں اللہ نے جب مومن کی طینت بنائی اس میں تھوڑی سی خاک شفا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. جو مومن کی طینت بنائی تھوڑی سی خاک شفا رکھ دی. کیوں آئے کلو شعین یرجع الی اصلہ, ہر شے اپنی اصل کی طرف آتی ہے. سلامت رہیں, آباد رہیں. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری زندہ باد, زندہ باد, سلامی کے قابل ہے. ان اللہ مزجا فی طینت مومن تربت کربلا. نہیں نا, وجہ بتانے جا رہا ہوں, معراج پہ ہوگی آپ کی سماعت. ان اللہ مزجا فی طینت مومن تربت کربلا. اللہ نے مومن کی طینت میں تھوڑی سی خاک شفا ملا دی ہے, تھوڑی سی, تھوڑی سی. جس میں تھوڑی سی خاک شفا ملے وہ عزادار بنے. سنیے سنیے, جس میں تھوڑی سی خاک شفا ملے وہ عزادار بنے. جس میں تھوڑی سی کچھ زیادہ ملے, کوئی جون بنا, کوئی حر بنا, کوئی حبیب بنا, کوئی زہیر بنا, کوئی سعید بنا. میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. یہی سبب ہے. سنیے سنیے, روایت ہے کہ جو جس مٹی کا بنا ہوگا, جس کی تخلیق میں جہاں کی مٹی ہوگی, مرنے سے کچھ پہلے وہ اس مٹی کے پاس پہنچ جائے گا. مرنے کے بعد نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہیں پوری زندگی وطن سے دور رہے, وطن پہنچے انتقال کر گئے. میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. مرنے سے کچھ عرصے پہلے وہ اپنے وطن پہنچ جاتے ہیں, جو جس مٹی کا ہوتا ہے پہنچ جاتا ہے. اب سمجھیے کہ مرنے سے پہلے زہیر کربلا کیوں جا رہے ہیں, سعید کربلا کیوں جا رہے ہیں, جون کربلا کیوں جا رہے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. حبیب کربلا کی طرف کیوں جا رہے ہیں, کیونکہ ان سب کا جسم خاک شفا سے بنا, ہر شے اپنی اصل کی طرف جاتی ہے. یہ اپنی اصل کی طرف جا رہے ہیں. ان اللہ مزجا فی طینت مومن تربت کربلا. اللہ نے مومن کی طینت میں تھوڑی سی خاک شفا رکھی, تھوڑی سی خاک شفا رکھی. مولا کا صحابی بیٹھا ہوا چھٹے امام کے پاس, مولا مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی طینت میں خاک شفا رکھی گئی ہے. کیوں آئے ہیں آپ؟ فرش عذاب پہ اب وجہ بتانے جا رہا ہوں کیوں آئے ہیں. کہ مولا یہ مومن ان کی طینت میں
تھوڑی سی خاک شفا رکھی گئی ہے؟ کہا مولا نے ہاں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ لذا تہنو قلوب و شیعتی الحسین، اس کا ثبوت یہ ہے چونکہ اس کی طینت میں خاک شفا رکھی گئی ہے، یہی سبب ہے ہمارے شیعوں کے دل حسین کی طرف کھنچتے ہیں۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا اور فرمائیے گا۔ وہ طینت مجبور کرتی ہے، وہ خاک۔ چلو حسین کی طرف، چلو عزاداری میں چلیں، چلو فرش عزا پہ چلیں، چلو ماتم میں چلیں، وہ خاک مجبور کرتی ہے، وہ ذرا سی مٹی مجبور کرتی ہے، ذرا سی مٹی، ذرا سی مٹی، خاک۔ اچھا چلیے ٹھہریے، پہلے یہ بتا دو تم کہ یہ خاک ہے کیا؟ بظاہر تو ہم اس کو خاک سمجھتے ہیں نا، ہم تو سجدہ کرتے ہیں مسجد کی طاق پہ رکھ کر کے واپس چلے آتے ہیں، اس کی حقیقت ہم کیا جانیں؟ اس کی حقیقت سے ہم کیا واقف ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ہم تو بظاہر مٹی دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے بالکل خاک کربلا کو ایسے دیکھا ہے کہ جیسے نورانی محمد کو پیکر انسانی میں دیکھا۔ ہاں میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ جیسے ہم نے نورانی کتاب کو اوراق میں دیکھا، جیسے ہم نے اسم اعظم کو الفاظ میں دیکھا، ویسے ہی ہم نے اس کی حقیقت کو خاک دیکھا، اور حقیقت میں خاک دیکھا اور خاک ہی سمجھ لیا، ورنہ حقیقت کیا ہے بتاؤ؟ ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑا نام ہے علامہ ابو الحسن رازی، علامہ ابو الحسن رازی، علامہ ابو الحسن رازی مولانا، وہ کربلا گئے، کربلا کی خاک کو اپنے دست مبارک میں لیا، اور لینے کے بعد کربلا کی خاک کے مالک کی زری کی طرف دیکھا، اور دیکھ کے کہا حسین لیسا احد یدری ما حسین، حسین وہ حسین ہے کہ کائنات میں کوئی نہیں جانتا کہ حسین کیا ہے۔ حسین وہ حسین ہے کہ لیسا احد یدری، کوئی درک نہیں کر سکتا ما حسین کہ حسین کیا ہے۔ من ذری ہو قبلۃ الحاجات، وہ حسین جس کی ذری حاجات کا قبلہ ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ من ذری ہو قبلۃ الحاجات، جس کی ذری حاجات کا قبلہ ہے، ومطاف المطافات، کائنات میں جس کا طواف کیا جاتا ہے وہ شے ذری حسین کا طواف کرتی ہے۔ میں کہہ گیا، آپ نے بہت آرام سے سن لیا، میں پھر جملہ پہنچا رہا ہوں آپ تک، جو پہنچ گیا اس پہ کروڑوں سلام، جو نہیں پہنچا وہ گھر جا کر کے نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ جو چیز فرش اعضاء پر نہ سمجھ میں آئے بستر پہ کبھی نہیں سمجھ میں آئے گی۔ وَمَطَافُ الْمَطَافَاتِ، جس کا طواف کیا جاتا ہے، کس کا طواف کیا جاتا ہے پوچھو مسلمانوں سے، تو انہوں نے کہا صاحب ہم حج پہ جاتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، تو سنو تم کعبے کا طواف کرتے ہو، کعبہ ذری ہے حسین کا طواف۔ وَمَطَافُ الْمَطَافَاتِ، مطاف المطافات، ہر وہ شے کہ جس کا طواف کیا جاتا ہے وہ ذریعہ حسین کا طواف کرتی ہے۔ خاک سے نکلا نہیں، آ رہا ہوں، کبھی کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ خاک سے مولانا کہیں اور علامہ ابو الحسن رازی کی گفتگو تک چلے گئے۔ بتا رہا ہوں خاک کربلا کیا ہے۔ من ذریعہ قبلۃ الحاجات و مطاف المطافات و محبت الاملاک، ملائکہ کی آمد کی جگہ، و مسجود الافلاق، آسمان والوں کا مسجود، آسمان والوں کی سجدگاہ۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، آسمان والوں کی سجدگاہ کو خاک شفا کہتے ہیں۔ مسجود، اب یہ انہوں نے ذری کی تعریف کی، مٹی ہاتھ میں ہے،
तुरबत इमाम हुसैन है नीचे, ऊपर है जरी, दरमियान में वसीला है वो खाक। क्या कहना भाई, वाह 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 वाह। भाई मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। दरमियान में जरी के, आप करबला जाते हैं, जरी की ज़ियारत करते हैं, आ जाते हैं, कहते क्या है, कब्र की ज़ियारत की, रोज़े की ज़ियारत की, जरी की ज़ियारत कर ली, आपकी ज़ियारत मुकम्मल हो गई। मौलाना हो गई ना ज़ियारत मुकम्मल, जरी की ज़ियारत करके आए। दरमियान में वसीला क्या है, खाक, जिसके ऊपर है ये जरी। जब जरी का ये आलम है, जब जरी का ये आलम है तो फिर खाक का क्या आलम होगा। बताने जा रहा हूं खाक क्या है। पहले जरी की तारीफ की, उसके बाद मिट्टी को देखा, देख के कहा तुराबहु ज़हबुन, वो हुसैन कि जिसकी मिट्टी सोना है। क्या कहना, वाह वाह। इसको कहते हैं आलिम। आलिम उसी को कहते हैं जो हुसैन के बारे में अच्छा सोचे। वो उनके फज़ाइल में शक न करे, वही आलिम होता है। देखिएगा देखिएगा कैसा इस्तदराक किया है अल्लामा अबुल हसन राज़ी। वो कहते हैं तुराबहु ज़हबुन। हम किसी चीज़ को कभी कुछ कहते हैं ना, अमा ये तो ऐसा लग रहा है, फिर इस्तदराक करते हैं उसमें, कहते हैं अमा नहीं नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है, अमा नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है, फिर थोड़ा और कुछ और सोचते नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। अब देखिए अल्लामा क्या कर रहे हैं, मिट्टी है, वो कहते हैं तुराबहु, मैं इशारा करूंगा जो समझ गया उस पर करो सलाम। तुराबहु ज़हबुन, हुसैन वो हुसैन है जिसकी मिट्टी सोना है। ला बल हिया इक्सीर, नहीं नहीं ये सोना नहीं, ये तो इक्सीर है, सोना बनाने वाली है। देखिएगा इस्तदराक देखिएगा अल्लामा अबुल हसन राज़ी का। देखिए सोचते जा रहे हैं उस खाक के बारे में। ला बल हिया इक्सीर, नहीं नहीं ये तो सोना घर है। सोच रहे हैं, सोचते सोचते फिर कुछ और सोचा, नहीं मैंने इसका और छोटा तारीफ कराया। ला बल हिया नूर, ये इक्सीर नहीं ये तो नूर है। ये इक्सीर नहीं ये तो नूर है। थोड़ा और अपनी सोच को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा के कहा ला बल हिया सिर्रुल्लाह, ये खाक नूर भी नहीं ये तो अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। सबसे पहले जिस मिट्टी की खिलकत हुई उसे जौफ़े काबा कहा जाता है। सबसे पहले जिस मिट्टी की खिलकत हुई उसे जौफ़े काबा कहा जाता है। मरकज़ ज़मीन खाने काबा की मिट्टी है। छठे इमाम फरमाते हैं इन्नल्लाहा खलक़ा तुरबत करबला क़ब्ला अर्ज़िल काबा बे अरबाते व इशरीना आमिन। अल्लाह ने क्या बात है, खाके करबला को खाके खाने काबा से 24,000 साल पहले क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, जरा और फरमाइएगा। अल्लाह ने खाके करबला को खाके खाने काबा से कितने साल पहले, 24,000 साल पहले पैदा किया। ये है वो खाक, ये है हकीकत खाक की जिसकी खिलकत काबे की खिलकत से पहले है। क्या कहना, वही अल्लामा अबुल हसन राज़ी कह रहे हैं ला बल हिया सिर्रुल्लाह, ये तो अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। उसके बाद कहते हैं यज़हरु फीहा नूरुल इमामत तारतन, ये वो मिट्टी है कि जिससे मुसलसल इमामत का नूर जाहिर होता है। क्या कहना मुसलसल व यतजल्ला रब्बुल अनाम मर्रतन, ये वो मिट्टी है
کہ ایک مرتبہ وہ پروردگار بھی اسی مٹی کے ذریعے اپنی تجلی بکھیرتا ہے. کیا کہنا. سنیے، جس کے پاس حقیقی خاک شفا ہوگی ممکن نہیں کہ روز عاشور سرخ نہ ہو. کیا بات، بے شک. اچھا، سرخی سے مجھے علامہ ابو الفضل طہرانی یاد آ گئے ہیں. یہ خاک شفا کا رنگ کیا ہے؟ یہ ابو الحسن رازی تھے نا، علامہ ابو الفضل طہرانی. سنیے، یہ خاک شفا کا سن رہے ہیں آپ؟ بور تو نہیں ہو رہا ہے آپ میں کوئی؟ ہاں، جیسے یہ ساز دلائیے گا میں نیچے ہو جاؤں گا. اور محمد والے محمد بلند کر سلوات. میں تو یہاں سے بس اتنی کوشش کر رہا ہوں عباس بھائی کہ یہ آئے ہوئے مولا کے عزادار پہلے یہ جاننے کہ خاک کیا ہے. کیا کہنا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا. یہ خاک کیا ہے، پھر جانے کہ اس خاک میں سونے والے کیسے ہوں گے. سنیے گا، میں بتانے جا رہا ہوں کیسے ہوں گے، بتاؤں گا. علامہ ابو الفضل طہرانی انہوں نے اس مٹی کی جب تعریف کی ہے تو انہوں نے کیا ایک شعر میں تعریف کی ہے. وہ کہتے ہیں، ہم سنگے آب سلسبیل، ہم رنگے بالے جبرائیل، ہم سنگے آب سلسبیل، جو قیمت جنت میں آب سلسبیل کی ہے وہی قیمت خاک شفا کی ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا اور فرمائیے گا. جو قیمت جنت میں آب سلسبیل کی ہے وہی قیمت خاک کربلا کی ہے. ہم رنگ بالے جبرائیل، جو رنگ جبرائیل کے پروں کا ہے وہی رنگ خاک شفا کا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے. جو رنگ ہم رنگ بالے جبرائیل، ہم رنگ بالے جبرائیل، ہم رنگ بالے جبرائیل، جو رنگ جبرائیل کے پروں کا ہے وہی رنگ خاک شفا کا ہے. پھر کہہ رہا ہوں، آپ کی سماعت ہے اور خاک شفا ہے. میں محسوس کروں گا اس جملے میں کس کی طینت میں خاک شفا ہے، کس کی طینت میں خاک شفا نہیں ہے. کیا کہا؟ ہم رنگے بالے جبرائیل، جو رنگ جبرائیل کے پروں کا ہے وہی رنگ خاک شفا کا ہے. آگے وہ تعجب کرتے ہیں، اللہ جانے خاک کربلا نے جبرائیل سے یہ رنگ لیا یا جبرائیل نے خاک شفا سے یہ رنگ. آگے وہ تعجب ٹھہر جائے، آگے وہ تعجب کرتے، اللہ جانے خاک کربلا نے جبرائیل سے لیا یا جبرائیل نے خاک شفا سے لیا. میں اس دور میں ہوتا تو کہتا ابو الفضل طہرانی، ارے تاریخ پڑھ لو، فرشتوں کو پر کس در سے ملتے ہیں. ہائے 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 ہائے، ارے سلامت رہے، آباد رہے. زندہ باد، مردہ مردہ. یہ آپ کا وقت زیادہ دیر لینا بھی نہیں ہے. زندہ باد. کربلا کی خاک نے احسان کر دیا، سجدے کو میرے صاحب ایمان کر دیا. بہت خوب. سجدہ کچھ اس طرح سے کیا تھا حسین نے، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا. کہ آباد آج بھی ہے گھرانہ حسین کا، آباد آج بھی ہے گھرانہ حسین کا. دنیا سمجھتی رہ گئی، ویران کر دیا. دنیا
समझती रह गई वीरान कर दिया। अल्लाह कुरान में कहता है ये काफिर कहेंगे महशर में काश मैं खाक हो होता। जाएगा बेशक काश होगा। हाँ मैं कहा कर रहा हूँ कुछ तो हैसियत महशर में इस खाक की जाहिर होगी जो काफिर कहेंगे काश मैं मिट्टी होता। तो वो मिट्टी कौन कौन सी मिट्टी होगी, कहाँ कहाँ की मिट्टी होगी, किस किस की मिट्टी होगी। मगर अल्लामा अबुल हसन राजी ने जो खाके करबला की तारीफ की तो कहा बल हिया सिर्रुल्लाह, ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। मौलाना अल्लाह के राजों में से एक राज क्या है? खाके करबला, खाके शिफा। अल्लाह के राजों में से एक राज है खाके शिफा। एक राज बता दूं, इजाजत है? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। एक राज बताओ। जो नबी खाके करबला पे जिसने भी अपना कदम रखा है, हर नबी ने करबला को एक नाम दिया है। किसी ने इसे अर्ज़ बरक़ात कहा, किसी ने इसे अर्ज़ नूर कहा, किसी ने अर्ज़ खैर कहा, किसी ने हर नबी ने अलग सवा लाख अंबिया सवा लाख नाम। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। और ये मैं नबियों की बात कर रहा हूँ मौलाना, जो फरिश्ता करबला से गुजरा क्या कहना, क्या कहना। उसने इसे नाम दिया है। अच्छा चलिए आप ये वाह वाह कर रहे हैं ना, दो लफ्ज़ें एक वाह एक आह। क्या कहना भाई, ये जो आप वाह वाह कर रहे हैं ये पीछे वाले पता नहीं क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं पता नहीं क्यों, लेकिन ये जो सब वाह वाह कर रहे हैं, मजलिस में दो ही चीज़ें हैं, एक वाह एक आह। इन दो चीज़ों पे मुकम्मल मजलिस है। बेशक। दो जुमले थे जो इंसानियत के अंदरूनी जिस्म से ताल्लुक़ रखते थे। जब चोट लगती थी तो ये दर्द से करा के कहता था आह, जब खुशी मिलती थी तो कहता था वाह। एक पर बेटे ने कब्जा कर लिया, एक पे बाप ने कब्जा कर लिया। हाय हाय मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। अरे जिंदाबाद, सलामत रहे, आबाद रहे। जब हुसैन का नाम आया इंसान ने कहा, जब अली की बात आई वाह वाह वाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार इसका भी ताल्लुक, मेरे इस जुमले का भी ताल्लुक मिट्टी से नहीं है। ये आप कभी आप समझे कि अलग से आपसे दाद लेने के लिए ये बात कही है। इसका भी ताल्लुक मिट्टी से नहीं है और इसका भी ताल्लुक मिट्टी से। छठा इमाम हमारा, ये आह और वाह, ये पहले आपको बता दूं, ये जो हम, ये सिर्फ हम शियों के यहाँ आए। बेशक, क्या कहना, बेशक। क्या कहना, क्या कहना, दुनिया के किसी मजहब में नहीं है क्या कहना। कि वहाँ कोई ऐसी बज़्म होती हो कि किसी को याद करके आह और वाह कहा जाता हो। बेशक। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बज़्म है। हमारा और आपका छठा इमाम है। साथ में मौला का साहब ये एक अपने चाहने वाले की इयादत के लिए गए तो चाहने वाले ने देखा कि वो कराह रहा है। कराहते हुए देखा तो उसने कहा क्या कर रहा है। जैसे ही उसने कहा ये क्या कर रहा है, इमाम ने फरमाया तू ये क्या कर रहा है। तो मौला ये करा रहा था, इसे समझा रहा हूँ, करा नहीं जाता। मौला ने फरमाया सुन, इन्नल आह इस्मुन मिन अस्माइल्लाह, आह अल्लाह के नामों में से एक नाम है। इससे पता ये चला आह अरबी का लफ्ज़ है। बेशक। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाइए, मतवज्जे रहिएगा मेरी तरफ। इससे ये पता चला कि आह अरबी का जिस मौलवी, अब रहा सवाल, जिस मौलवी को देखो यहाँ आके बैठता है और कुछ करना तो होता नहीं है, दाद लेनी होती है। आप जिसको देखते हैं वाह वाह वाह, कोई खतीब आया वाह वाह, क्या करते हैं। जिस मौलवी को देखो यहाँ से आकर तमाशा बनाए हुए हैं,
واہ واہ ہم واہ واہ والی مجلس نہیں پڑھتے، ہم واہ واہ والی مجلس نہیں پڑھتے، ہم یہ والی مجلس نہیں پڑھتے، تماشا بنا رکھا ہے۔ ارے اہل بیت کے فضائل پڑھو، تمہیں بھی واہ واہ ملے گی۔ میں خاص کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا، یہ ممبر فضائل اہل بیت ہی مانگتا ہے۔ یہ والی کو دیکھو واہ نہیں کرتے، واہ واہ والی مجلس پڑھو، مطلب انہوں نے واہ کو اتنا ہلکا بنا دیا جو ہماری بزم کی زینت ہے۔ یہ دو لفظ آہ بھی عربی کا لفظ ہے، واہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ ایک پہ باپ کا قبضہ ہے، ایک پہ بیٹے کا قبضہ ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا ان الآہ اسم من اسماء اللہ، آہ اللہ کے ناموں میں سے، پیچھے والے بول دیں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ واہ کیا ہے؟ سنیے یہ واہ کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا پہلا امام جنگ صفین سے واپس پلٹا، کربلا پہنچا، سواری سے زمین پر اترا، خاک کربلا کو اپنے ہاتھ میں لیا، سونگھا اور سونگ کے مسکرا کے کہا واہن لتربتن، واہ کیا مٹی ہے، ہائے ہائے ہائے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائے، واہن لتربتن، واہ کیا مٹی ہے۔ اس کا مطلب حسین کا ہے، واہ علی کا ہے۔ تو جس کے نام کے لیے واہ کہا جاتا ہے وہ علی خود خاک کربلا کے لیے کہتا ہے واہ کیا مٹی ہے۔ جس کے نام پہ واہ کرو وہ علی کہے واہ کیا مٹی ہے۔ بھائی یہ فین ادھر عزاداروں کی طرف کر دیجئے، گھما کر کے یہ فین اس کو گھمائیے، ادھر کیجئے۔ صلوات پڑھ لیں بآواز بلند، آواز کھینچ لیں۔ یہ صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ نعرہ حیدری، حیدری، پر محمد وآل محمد بلند کر صلوات۔ جس مٹی کی علی تعریف کریں اسے خاک شفا کہتے ہیں، نہ جس تراب کی ابو تراب تعریف کریں اسے خاک شفا کہتے ہیں۔ آئے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا، زندہ باد سلامت رہے۔ جس تراب کی ابو تراب تعریف کرے نا اس کو خاک شفا کہتے ہیں۔ یہ ہے خاک، راز ہے، ایک راز بتانے جا رہا ہوں، راز سنیے گا، راز کیا ہے۔ حملہ کر رہا ہے میرا حسین، حملہ کرتے کرتے آواز قدرت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ راز بتانے جا رہا ہوں مولانا، اور یہی فیصلہ کہ مجھے آگے بڑھنا ہے یا یہی رک جانا ہے۔ یہ جو علامہ ابو الحسن رازی نے کہا ہے کہ لا بل ہی سر اللہ، یہ تو اللہ کے رازوں میں سے یہ خاک ایک راز ہے۔ کیا راز ہے سنیے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب بھی تجھ سے راضی، تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا۔ موسیٰ طور کی طرف بھاگ رہے ہیں، آواز قدرت آئی، موسیٰ نبیوں پہ اس طرح دوڑنا اچھا نہیں لگتا۔ موسیٰ کہتے ہیں پروردگار میں اس لیے دوڑ کے آ رہا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یعنی نبی بھی چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ چاہتا ہے حسین راضی ہو جائے۔ سارے انبیاء یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ یہی سبب ہے کہ ہم حسین کو علیہ السلام کہتے ہیں، تم جسے چاہو رضی اللہ کہو،
ہم کل بھی علیہ السلام کہتے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں، قیامت تک کہتے رہیں گے، جب مر جائیں گے ہماری نسلیں کہے گی۔ رضی اللہ کہتے رہو، جن کو کہنا ہے ہم علیہ السلام کہتے ہیں، ان کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے نا۔ اے حسین تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا، فادخلی فی عبادی، میرے عبد میں نہیں، میرے عبد میں شامل ہو جا۔ عبد میں نہیں، بآخری بات ہے، مجلس تمام کر رہا ہوں، تھکن محسوس کر لی آپ کی اور اپنی بھی تھوڑی سی۔ فادخلی فی عبادی، میں عبد میں نہیں، میرے عبد میں شامل ہو جا۔ وادخلی جنتی، جنت میں نہیں، میری جنت میں داخل ہو جا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا، جنت میں نہیں ہے بھائی، لفظ یہ نہیں ہے کہ جنت میں داخل ہو جانا، میں بتا رہا ہوں بس یہی راز ہے اور مجلس تمام۔ جنت میں نہیں، میری جنت اور ہے، اس کی جنت اور ہے، جنت اور ہے، اس کی جنت اور ہے۔ علامہ ابو الحسن رازی نے کہا یہ ایک راز ہے۔ راز کیا ہے؟ کیا کہا اللہ نے؟ میری جنت میں، وادخلی جنتی، جملے کو یاد رکھیے گا، وادخلی جنتی، جنتی جنتی، میری جنت، میری جنت، میری جنت۔ محشر کا ہنگام ہوگا، ہر طرف اللہ کی صدائیں ہوگی کہ اچانک زمین کربلا پیش کی جائے گی، پروردگار آواز دے کے کہے گا، او آدم، او نوح، او موسیٰ، او عیسیٰ، او جبرائیل، او میکائیل، ہذہ سر اللہ، ہذہ سر اللہ، یہ مجھ اللہ کا ایک راز ہے۔ ہذہ ریاض و مشیتی، یہ میری مشیت کا باغ ہے، جو سمجھ گیا اس پہ کروڑوں سلام۔ مجلس تمام، ہذہ ریاض و مشیتی، یہ میری مشیت کا باغ ہے۔ اشارہ کر کے کہے گا اللہ، ہذہ جنتی، یہ کربلا ہی میری جنت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ خاک میری جنت ہے۔ چوتھے امام نے فرمایا ہے، چوتھے امام نے فرمایا ہے، ہر زمین کے ہر خطے کو زلزلہ آئے گا، زمین کربلا کو نہیں آئے گا۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب کائنات میں زلزلہ آئے گا، رفعت ارض کربلا، زمین کربلا اٹھا لی جائے گی، خطہ کربلا اٹھا لی جائے گی۔ وہی خطہ جو خاک ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی شفا یابی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بیمار ہوا، خاک شفا، ذرا سی بیماری آئی، خاک شفا کھلا دو، خاک شفا کھلا دو، خاک شفا۔ امام نے فرمایا ہے، من اکلہ من شیعتنا کان لہ شفاء، جو خاک کربلا کو ہمارے شیعوں میں سے کھائے وہ اس کے لیے شفا بن جائے گی۔ آئے میں کیا عرض کر رہا ہوں، جو ہمارے شیعوں میں سے اس خاک کو کھائے وہ اس کے لیے شفا بن جائے گی۔ ومن اکلہ من عدونا یذوب کما یذوب الالیا، اور جو ہمارے دشمنوں میں اسے کھائے ایسے پگھل جائے گا جیسے آگ میں دمبے کی چربی پگھل جاتی ہے، ایسے پگھلا اس خاک کو۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، آگے کہتا ہے مولا میں روزانہ اس خاک کو کھاتا ہوں جس کے اتنے آپ نے فضائل بیان کیے، مولا جب بیمار پڑتا ہوں کھاتا ہوں مولا، فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ بھی استعمال کرتے ہوں گے نا؟ پکا وعدہ ہے، اب آخری بات، اس سے زیادہ نہیں کھینچوں گا ورنہ میں خاک شفا ہوئی بہت لمبا چل رہا ہوں۔ آخری بات کہ مولا جب میں اس خاک کو کھاتا تو ہوں مولا،
خاک فائدہ نہیں کرتی ہے. انسان غربت کے عالم میں ہوتا ہے، ہم خاک بھی کھانے کے لیے نہیں ہے. کہتے ہیں کہ نہیں آپ غربت کے عالم میں ایک دوسرے میں چاہیے، خاک بھی کھانے کے لیے نہیں ہے. یعنی آپ خاک کو کتنا پست سمجھتے ہیں. اگر کربلا میں کچھ کھانے کا نہ ہو، میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا، کربلا میں کچھ کھانے کو نہ ہو، وہاں پہ یہ جملہ کہیں گے خاک بھی کھانے کے لیے نہیں. مطلب کھاتا تو اس مٹی کو، فائدہ نہیں پہنچاتی. مولا نے فرمایا تو جہاں ہوتے ہو، جس حالات میں ہوتے ہو، جس جگہ ہوتے ہو، جن کیفیتوں میں ہوتے ہو، تم اس خاک کو اٹھاتے ہو کھا لیتے ہو. یہ فائدہ پہنچائے گی کیسے؟ مولا پھر کیسے پہنچائے گی؟ کہا مجھے یہ بتاؤ یہ مٹی کس کی ہے؟ کہا کربلا کی ہے. کہا کربلا کس کی ہے؟ کہا حسین کی ہے. کہا پہلے حسین سے اجازت لی تھی؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے، متوجہ رہیے گا میری طرف. کہا پہلے حسین سے اجازت لی تھی کہ یا حسین آپ کی اجازت ہے میں یہ مٹی کھا جاؤں؟ اب پہلے اجازت لی تھی. مولا ہمیں طریقہ نہیں آتا اجازت کیسے لینی ہے. کہا کہ سنو، اس مٹی کو اپنے دست مبارک پر اٹھاؤ اور اٹھانے کے بعد کہو اللہم بحق الملک، یہی دعا ہے خاک شفا کو کھانے کی. اللہم بحق الملک الذی اخذہا، اے پروردگار تجھے اس فرشتے کا واسطہ جس نے سب سے پہلے اسے اٹھایا. اللہم بحق النبی الذی خزنہا، پروردگار تجھے اس نبی کا واسطہ جس نے اسے بطور خزانہ رکھا. پھر جملہ دوہراتا ہوں، سامعین ہے عزادار ہے، اگر یہ نہیں پہنچیں گے تو کون پہنچے گا اس جملے پر؟ اللہم بحق النبی الذی خزنہا، پروردگار تجھے اس نبی کا واسطہ باز بھائی جس نے اس مٹی کو خزانہ کیا اور خزانہ کر کے ایک شیشی میں بند کر کے کہا ام سلمہ اسے حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھ لو. اللہم بحق النبی الذی خزنہا و بحق الوسیع الذی حل فیہا، اور اے پروردگار تجھے اس وسیع کا واسطہ کہ جس کا جسم اس مٹی میں ہے. اس کے بعد کہیں اللہم اجعلھا شفاء من کل داء، اے میرے پروردگار تو اس مٹی کو ہمارے لیے ہر بیماری سے شفا کر دے. ہر بیماری سے، مٹی ایک ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کے لیے شفا کر دے. پروردگار وغنن من کل فقر، اے میرے پروردگار تو اس مٹی کے ذریعے میری فقیری کو دور کر دے. وَأَوْسِعْ لِي بِهِ رِزْقِي، اے میرے پروردگار اسی مٹی کے ذریعے میرے رزق میں اضافہ کر دے. وَأَصِحَّ بِهِ جِسْمِي، اور اے میرے پروردگار اسی مٹی کے ذریعے مجھے صحت عطا کر. یہ خاک شفا امام فرماتے ہیں یہ دعا ہی حسین سے اجازت نامہ ہے. خاک شفا کو پڑھنے سے پہلے، کھانے سے پہلے اس دعا کو پڑھا جائے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں، کیونکہ کائنات کی اکلوتی مٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے افضل سلسبیل بھی نہیں، اس سے افضل جنت بھی نہیں، اس سے افضل طوبہ بھی نہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ سب طاہر بھی ہیں، مطہر بھی ہیں، بہت پاکیزہ ہیں، مگر ان میں خون حسین شامل نہیں ہے. ایک لوتی ہے خاک کربلا کے جس میں خون حسین شامل ہے. اکبر کا خون خاک کربلا، عباس کا خون خاک شفا میں، قاسم کا خون خاک شفا میں، اور محمد کا خون خاک شفا میں. عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا خون خاک شفا میں،
حسین کا خون خاک شفا میں. ایک مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے. تینت میں خاک شفا رکھی گئی. کوئی کہیں مر جائے اگر خاک شفا ہے کربلا پہنچ جائے گا. چاہے مرنے سے پہلے پہنچے یا مرنے کے بعد پہنچ جائے, اس کی تینت میں خاک شفا ہے. وہ خاک کہ جس پہ حسین لیٹ کر اپنی 4 سال کی بچی سے تڑپ کے کہتے ہیں اے بیٹی سکینہ میرے بعد اگر تماچے مارے جائیں تو میری بہنوں سے کبھی شکوہ نہ کرنا. میرے بعد اگر کانوں سے گوشوارے چھینے جائے تو میری بہنوں سے کبھی شکایت نہ کرنا. وہی 4 سال کی بچی قید خانے میں ایک دن اپنے بابا کے سر کو اپنی آغوش میں لے کر کہتی ہے بابا وقت آخر آپ نے کہا تھا نا میرے بعد میری بہنوں سے کوئی شکوہ نہ کرنا. بابا تماچے مارے گئے مگر آپ کی بہنوں سے کوئی شکوہ نہ کیا. بابا نے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے مگر کبھی آپ کی بہنوں سے کوئی شکوہ نہیں کیا. لیکن بابا آج ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. بابا مجھے بس اتنا بتا دیجئے کہ آپ نے اپنی 57 برس کی عمر میں کوئی ایسی 4 سال کی بچی دیکھی جو اٹھتی اور بیٹھتی ہو ہڈیاں چٹک جاتی ہو. جزاک اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے عذاب. بابا اٹھتی اور بیٹھتی ہوں ہڈیاں چٹک جاتی ہے. رونے والوں کتنی مظلومہ بچی تھی حسین کی بچی کہ جب ہمارے خراب کے چھٹے امام نے اس بچی کو سلام کیا امام فرماتے ہیں السلام علیک یا منکسر العظائم. میرا سلام اس بی بی پر جس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. میں یہ سوچ رہا تھا آخر ہڈیاں ٹوٹی کیسے. اصل میں جب اونٹ کی ننگی پشت پہ باندھا گیا جیسے جیسے اونٹ قدم بڑھاتا تھا ہڈیاں چٹک جاتی تھی. جب امام زمانہ نے اس بچی کو سلام کیا تو امام فرماتے ہیں السلام علی الدماء السائلات. میرا سلام ہو اس خون پر جو مسلسل بہتا رہا. السلام علی الدماء السائلات. میرا سلام ہو اس خون پر کہ جو مسلسل بہتا رہا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ خون مسلسل بہتا کیسے رہا. خون کی ایک حقیقت ہے 1 دن 2 دن 3 دن زیادہ سے زیادہ 10 دن بہے گا. ایک دن زخم بھر جاتا ہے خون جاری ہونا بند ہو جاتا ہے. لیکن امام کہتے ہیں میرا سلام اس خون پر کہ جو مسلسل بہتا رہا. ارے خون رک تو جاتا لیکن جب بھی خون رکتا تھا شمر کا تماچا پاتا تھا. رخسار چھوٹا تھا ہاتھ بڑا تھا ہاتھ کانوں تک تھا. جزاک اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے عزاداروں. سنیں گے عزاداران امام مظلوم کربلا. 2 جملے اور سن لیجیے اور مجلس تمام کر دی. یہی بچی قید خانہ شام میں ہے کہ ایک دن یہی بچی جس کی کان کی لویں پھٹی ہوئی ہے یہ وہ بچی ہے کہ جس کے چہرے پر تماچے کے نشان ہے جس کی ہڈیاں چٹک چکی ہیں. یہ وہی بچی ہے. روایت کے فقرے ہیں کہ ایک دن قید خانے میں یزید اپنی بیٹی رملہ کو لے کر کے آیا. اشارہ کیا کہ پردے ہٹائے جائیں. پردے ہٹائے گئے.
روایت کے فقرے ہیں کہ یزید کی بیٹی رملہ نے نیزے پر تمام سر کو دیکھا، حسین کے سر کو دیکھا، کچھ نہ کہا، عباس کے سر کو دیکھا، کچھ نہ کہا، اکبر کے سر کو دیکھا، کچھ نہ کہا، قاسم کے سر کو دیکھا، کچھ نہ کہا، اور وہ محمد کے سر کو دیکھا، کچھ نہ کہا، کہ اچانک بچی رملہ تڑپ کے کہتی ہے بابا میں اس معصوم سے سر کو پیار کرنا، بابا میں اس معصوم سے سر کو پیار کرنا چاہتی ہوں۔ یزید نے حکم دیا سر کو اتارا جائے، سر کو اتارا گیا۔ رملہ نے بچے کا سر اپنی آغوش میں لیا اور ایک مرتبہ اپنے حجرے کی طرف بڑھی کہ پیچھے سے ایک بچی بین کرتی ہوئی آئی، ہائے میرا بھیا بھوکا مارا گیا، ہائے میرا بھیا پیاسا مارا گیا۔ جزاک اللہ رونے والوں، شہزادی آپ کا پرسہ قبول کرے۔ رملہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ رملہ کی ماں جس کا نام ہند تھا، ہند نے ایک خوبصورت سا ایک حسین سا گہوارہ بنوایا تھا۔ رملہ نے اس سر کو اس گہوارے میں رکھا، کبھی پیشانی چومی، کبھی رخساروں کو چوما، کبھی ہونٹوں کو چوما۔ دور سے یہ منظر ہند نے دیکھ لیا، ہند بھاگی بھاگی آئی، آگے کہتی ہے رملہ ارے تو نے کس کا کٹا ہوا سر اس گہوارے میں رکھ دیا؟ یہ گہوارہ وہ ہے جو میں نے اپنے آقا حسین کے بیٹے علی اصغر کے لیے بنوایا۔ رملہ سر کو ہٹا لے، رملہ سر کو ہٹا لے، رملہ نے سر کو ہٹایا۔ ہند کہتی ہے رملہ تو یہ سر کہاں سے لائی؟ دربار سے لائی؟ اچھا کہ جلدی جا واپس کر دے۔ رملہ کہتی ہے مادر گرامی جب میں وہاں سے چلی تھی تو میرے پیچھے پیچھے ایک بچی بیان کرتے ہوئے آ رہی تھی، ہائے میرا بھیا پیاسا مارا گیا، ہائے میرا بھائی بھوکا مارا گیا۔ ہند کہتی ہے رملہ جلدی چل اس بچی کو اس کے بھائی کا سر دے دے۔ رملہ کو لیا، لے کر کے جیسے ہی حجرے کی دہلیز پر پہنچی دیکھا تک بچی وہی بیان کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ ہند نے دلاسا دیا، بچی گھبرا نہیں، رملہ تیرے بھائی کا سر تجھے واپس کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ رملہ نے اس کے بھائی کا سر بچی کی آغوش میں رکھا کہ ایک مرتبہ بچی نے ہونٹوں کو چوما، رخساروں کو چوما، پیشانی کو چوما اور رو رو کر کے بیان کرنے لگی۔ بیان کرنے کی آواز ہند کے کانوں سے ٹکرائی کہ اچانک ہند دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئی۔ او بچی تیری آواز مجھے جانی پہچانی سی لگتی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں تجھے جانتی۔ بچی جلدی بتا تو کہاں کی رہنے والی ہے؟ بچی کہتی ہے میں مدینے کی رہنے والی ہوں۔ اچھا تو مدینے کی رہنے والی ہے، مدینے میں کس محلے میں رہتی ہے؟ بچی کہتی ہے میں محلہ بنی ہاشم میں رہتی ہوں۔ اچھا تو محلہ بنی ہاشم میں رہتی ہے، پھر تو میرے آقا حسین کو جانتی ہو؟ کہا میں تیرے آقا حسین کو جانتی ہوں۔ کہا بچی مجھے یقین نہیں کہ تو مدینے کی رہنے والی ہے، مجھے اعتبار نہیں کہ تو مدینے کی رہنے والی ہے، اس لیے کہ کہاں مدینے کے رہنے والے اور کہاں یہ یزید کا نجس دربار، مجھے اعتبار نہیں۔ اے بچی میں مان لوں گی تو مدینے کی رہنے والی ہے اگر آخری جملہ آزادارو، اگر تو میرے دو سوالوں کا جواب دے دے۔ بچی کہتی ہے ہند سوال کر۔ ہند کہتی ہے بچی اگر تو مدینے کی رہنے والی ہے تو پھر تو میرے آقا حسین کے گھر بھی آتی جاتی ہوگی، جلدی بتا میرے آقا حسین کے کتنے بیٹے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں؟ بچی پلٹ کے جواب دیتی ہے ہند تیرے آقا حسین کے 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام علی اکبر ہے، ایک کا نام علی اوسط ہے، ایک کا نام علی اصغر ہے۔ ہند کہتی ہے بچی تو نے بالکل صحیح بتایا۔ بچی اب دوسرے سوال کا جواب دے دے، جلدی بتا میرے آقا حسین کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ بچی کہتی ہے تیرے آقا حسین کی 2 بیٹیاں، ایک کا نام کبرا ہے، ایک کا نام صغرا ہے۔ ہند کہتی ہے بچی تو مدینے کی رہنے والی نہیں، تو مدینے کی رہنے والی نہیں، اس لیے کہ میرے آقا حسین کی
دو نہیں تین بیٹیاں ہیں. جیسے یہ جملہ کہا چہرے سے بالوں کو ہٹا کے کہا ہند ذرا پہچان. ارے وہ تیسری بیٹی کہیں وہ سکینہ تو نہیں. یہ میرا بھائی آزمان میرا بھائی. اجرکم اللہ وسیعلم الذین ظلموا ایام القلب انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائی و تسلیم الامر. مارے لا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری ناصروں کو قبول فرما. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے ناصروں کو زخم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے مرحمت قرار دے. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا دنیا میں جہاں بھی شیعہ حضرت کرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا منتقل خون امام حسین علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار و شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرزا شفیق حسین ابن تجمل حسین صاحب مرحوم کی روح کو اظہار